اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب کی یہ 23ویں آیہ کریمہ، اس کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے تاریخ کربلا مدینے سے مدینے تک۔ یہاں تک گزشتہ بات پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس امام حسن اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے سے بہت زیادہ آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اور کوفے کے کچھ سردار اور کچھ بزرگ ہستیاں، جن میں جناب مخزومی جو حضرت علی علیہ السلام کے بھانجے ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے بزرگ افراد، سلمان بن سرد خزائی جیسے افراد امام کی خدمت میں خط بھیجتے ہیں، اور اس میں تسلیت کے ساتھ ساتھ تعزیت کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ مولا، ہم نے یہاں کے لوگوں کو آزمایا ہوا ہے، دیکھا ہے ان کے دل آپ کی محبت سے لبریز ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم ہر طرح سے آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ اگر یہاں آنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم آپ کے آنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی تدبیریں ہو سکتی ہیں اسے عمل میں لے کے آئیں۔ اور اس بات کو بیان کیا کہ جب مدینے میں یہ آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو عمر بن عثمان بن عفان یہ والی مدینہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہاری حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی تدبیر اب تمہیں سوچنا پڑے گی، کوئی حکمت عملی کے بغیر یہ کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ حاکم شام کو، امیر شام کو خط لکھتا ہے، اور اس میں یہ استفسار ہے کہ اب ہم کیا کریں، یہ حالات ہیں۔ وہاں سے جواب یہ آتا ہے کہ جب تک کوئی واضح اور آشکار طور پر موقف کا اظہار نہیں ہوتا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ 56 ہجری میں جب ولی عہد بنایا جاتا ہے یزید کو، تو آپس میں مدینے میں خلفشار ہے، لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا یہ تمام اتفاقات پے در پہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں جو چیز بہت لوگوں کے ذہنوں میں تشویش کا باعث ہے اور لوگ بہت اضطراب کا شکار ہیں کہ آئندہ اسلامی حکومت کا یا اسلام کے نام پر چلنے والے اس نظام کا کیا ہونے والا ہے، وہ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک اس فضا میں ہیں کہ جہاں پر جس کو وہ امام مانتے تھے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کے نائب کے طور پر اس کی جگہ پر دوسرے امام کی خدمت میں وہ حاضر ہیں اور چاہتے ہیں کہ زمام امور کو امام اپنے ہاتھوں میں لے، اور پھر حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ حالات بالکل معمولی ہوں بلکہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ان حالات میں کہ جب یہ مدینے کے لوگ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ولی عہد تھا یزید، اب یزید تخت خلافت پر آ گیا، اور تخت خلافت پر آنے کے بعد جو اب اس نے جن مسائل سے یزید روبرو ہے اور جن حالات کی ڈگر پر وہ لے کے جا رہا ہے اسلامی نظام کو، وہ کتنے خطرناک ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اندر ایک حساسیت ہے، چونکہ یزید کا کیریکٹر اور یزید کا کردار لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ جو لوگوں کے دل میں تشویش ہے اور لوگوں کے دل میں یہ اضطراب ہے کہ آئندہ اس نظام اسلامی کا کیا ہوگا، اسلام کے اوپر چلنے والی اس حکومت کا کیا ہوگا، یہ صرف یہیں پر نہیں ہے کہ صرف یزید کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ولایت عہدی کو دیکھتے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، نہیں، اس سے پہلے کچھ اور دوسری چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر
امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شہادت کیوں کر وقوع پذیر ہوئی، اور اس طرح سے جو زہر دیا گیا اتنی مظلومیت کے ساتھ امام کی شہادت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ شہادت اپنی جگہ بہت اہم، اور لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ اور قلوب کو بری طرح سے اس نے متاثر کیا. اور اس کے بعد کوئی بہانہ اور کوئی چارہ جوئی نہیں رہ جاتی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے مخلص چاہنے والوں کر دیا، اور پھر ان کی شہادت تاریخ اپنے دامن میں رقم کیے ہوئے ہے. جناب عمرو بن حمق خزائی کی شہادت ہے، حجر بن ادے کی شہادت ہے جو کندے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور نہروان میں مولا کے میسرے کے سردار تھے. اور عمرو بن حمق خزائی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مستجاب الدعویٰ ہیں، اور جن کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ شاید تاریخ اسلام میں پہلا وہ سر ہے جن کی شہادت کے بعد جسے نیزے پہ بلند کر کے اور دیار بدیار گھمایا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو بڑے وہ افراد ہیں، بڑی شخصیتیں ہیں، جو بزرگ شخصیتیں جن کا تعلق پیغمبر اسلام سے بھی تھا اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے بھی تھا. یہ دونوں شخصیتوں کو جب دردناک انداز میں شہید کر دیا تھا تو اب لوگوں کے ذہن و دل و دماغ مکمل طور پر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کون سی سازش ہے جو کی جا رہی ہے. وہ افراد جو اسلام کے مدافع ہیں، اسلام کے حامی ہیں، انہیں اس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اب حالت یہ ہے، یہ امیر شام کے زمانے میں ہوا تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ تخت حکومت کو بھی خلافت کو بھی ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا ہے جو لوگوں میں معروف ہے کہ وہ شارب خمر ہے، وہ علانیہ طور پر فسق و فجور کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی تدبیر اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اس کے اندر وہ کس طرح سے اس پوری کشتی اسلام کا ناخدا ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ تمام مسائل ہیں تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے حساسیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس حساسیت میں یزید بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے میرے آنے سے پہلے، جب میں ولی عہد تھا اس وقت، اور جب اس کے بعد جب میں تخت خلافت پر آیا ہوں، اس دوران کے پورے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ہیں کہ جب حجر بن ادے کندی کی شہادت ہوتی ہے، عمرو بن حمق خزائی کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہے کہ لوگوں کے دل میں گزر رہا ہے اور کیا کیفیات ہیں. لہذا ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ خطرناک قدم یہ تھا کہ اس نے ولید بن مغیرہ کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے. اور یہ بیعت کا کس طرح سے اس نے مطالبہ کیا انشاءاللہ وہ آئندہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.